وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وأمہات المؤمنین وأصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ بندہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا اور سنتا چلا جاتا ہے، جہاں اس کا دل اللہ کی وحدت کی گواہی دیتا ہے اور اس کے دل میں خدا کی توحید پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہیں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن جہاں یہ بیان کرتا ہے لا الہ الا ہو، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خدا ایک خدا ہے، وہیں جب شان مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو خدا کا کلام فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محبوب وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے اور حضور پر ختم نبوت کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن جیسے جیسے بندہ پڑھتا ہے، قرآن خود ہی کہتا ہے، جیسے کوئی سورت اترتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، ایمان والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہیں اللہ پر ان کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو قرآن جو کہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، لیکن وہ قرآن پڑھ کر بھی راہ ہدایت کو نہیں پاتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور کفر کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں۔ تو قرآن جہاں اللہ کی محبت سکھاتا ہے وہیں ہمیں حضور کی محبت بھی سکھاتا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک قرآن کا تعارف یہی بنتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سینہ مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے۔ تو اس کتاب کے تصور میں جہاں خدا کی شان آتی ہے وہیں محبوب کی بھی شان آتی ہے۔ حضور کے نام دیکھیں، اللہ نے حضور کو تمام نام عطا فرمائے۔ دیکھیے تعریف ہوتی ہے نا، ہم تعریف کرتے ہیں الحمد، جسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے، کسی کی بھی شان بیان کرنے کو تعریف کہا جاتا ہے، کسی کی بھی خوبی بیان کرنے کو، اس کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کرنے کو تعریف کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے لفظ حمد استعمال ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کھولتے ہیں، قرآن کی پہلی سورت ہے، کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی خیر ہیں، وہ ساری کی ساری خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ اب آئیے حضور کی شان کو سمجھیے۔ دیکھیے اسی لفظ حمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا نام عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، مفسرین نے فرمایا، علماء نے فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح محبوب کے بھی صفاتی نام کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس قدر اللہ نے رفعت اور بلندی محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ بندے کے لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ذکر پہلے کرو، میں چرچا بعد میں تمہارا کروں گا۔ بندہ ذکر پہلے کرتا ہے، خدا اس کا چرچا بعد میں کرتا ہے، لیکن محبوب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ یہاں ذکر کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذکر کو بلند کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا گواہ ہے،
صدیاں بیت چکی ہیں، کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں، نعتیں پڑھی جا چکی ہیں، لیکن آج بھی حضور کا ذکر اسی طرح جاری و ساری ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا فرما رکھی ہے۔ دیکھیے جو تعریف کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، اسے حامد کہا جاتا ہے۔ حضور کے ناموں کو صرف گنتی، حضور کے نام کیا ہیں؟ اللہ نے حضور کو حامد بھی بنایا ہے، حامد بھی بنایا ہے، حماد بھی بنایا ہے، محمود بھی بنایا ہے، اور احمد بھی بنایا ہے۔ حامد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ جب بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں حامد۔ حامد کا معنی ہوتا ہے حمد کرنے والا۔ جب بندہ ابتدا کرتا ہے، جیسے مصلی کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو نماز پڑھنے والا ہو، اسے مصلی کہا جاتا ہے۔ جو حمد کرتا ہے اسے حامد کہا جاتا ہے۔ جب بندہ حمد میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، حمد بڑھاتا چلا جاتا ہے، تو اب اس کے لیے لفظ حماد استعمال ہوتا ہے۔ حماد کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ حمد کرنے والے کو۔ حماد کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ حمد کرنے والے کو۔ اور جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو پھر خدا بھی اس کی حمد فرماتا ہے، تو پھر نام آتا ہے محمود۔ محمود کہتے ہیں اسے جس کی تعریف کی جا رہی ہو۔ محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہو۔ سمجھیے شان مصطفیٰ کو، حضور نے تعریف کی تو حامد بنے، تعریف میں اضافہ کیا تو حماد بنے۔ جب اللہ کی کثرت سے حمد کی تو اللہ نے حضور کو محمود بنا دیا، اور جب حضور حامد بنے، حماد بنے، محمود بنے، تو اللہ نے محبوب کو احمد بنا دیا۔ احمد میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ احمد کہتے ہیں اسے بھی جو بہت زیادہ حمد کرتا ہو، اور احمد اسے بھی کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو۔ مخلوق میں اگر دیکھیں تو مخلوق میں صرف محبوب ہی وہ ذات ہیں کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ دیکھیے میرے پیارے، اب جس کی شان بلند ہوتی ہے تو اس کی شان میں توہین اور گستاخی بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ انسان قریبی دوست ہوتا ہے نا، جو تھوڑا قریب ہوتا ہے اس کے بارے میں بندہ معمولی بات گوارا کر جاتا ہے، زیادہ بات گوارا نہیں کرتا، لیکن بہت گہرا دوست ہو نا تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بات بھی گوارا نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ رشتہ گہرا ہے، تعلق مضبوط ہے۔ اسی طرح جس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، تو پھر اس مرتبے صاحب مرتبہ شخصیت کے شان میں گستاخی اور توہین بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عیبوں پر پردہ فرمانے والا ہے۔ خدا فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اٹھائیے، فرمایا مشرکین یہ کہنے لگے ہم جیسے گناہگار اور بدکردار لوگ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، ہم تو مشرک ہیں۔ خدا کہتا ہے جو مشرک ہے اللہ کبھی مشرک کی معافی نہیں دے گا۔ لوگ آئے ہم نے جان قتل کر دی ہے، ہم قاتل ہیں، ناحق قتل کیا ہے، اللہ تو فرماتا ہے جو قتل کرے گا ہم اسے ہمیشہ جہنم میں ڈالیں گے، ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تم آج بھی اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی طرف لوٹنا چاہو گے تو اللہ تمہیں دھتکارے گا نہیں، رب کی رحمت تمہیں اپنے باہوں میں چھپا لے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ گناہ گاروں سے کہا جا رہا ہے، اہل شرک سے کہا جا رہا ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، خدا کے مقابلے میں کوئی اور خدا بنا لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ گویا جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اسے بھی معافی دے دیتا ہے اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے، لیکن جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس سے ایمان ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج 29ویں پارہ تراویح میں گزرا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیے۔ ولید بن مغیرہ کافر تھا، بدبخت تھا، ملعون تھا، اس نے حضور کے بارے میں بدتمیزی کی تھی، حضور کے بارے میں اس نے لفظ مجنون استعمال کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کے 10 عیبوں کو بیان فرما دیا۔
اس نے غلط بات کی تھی. جو عیب حضور میں عیب اس میں پایا جاتا, عیب ہو تو پایا جائے نا, جس میں عیب ہی نہ ہو, جس ذات کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہو, اس میں عیب کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے بارے میں اس نے ایک بات کی, اللہ نے 10 عیب اس کے کھول کھول کے بیان فرمائے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا دین عیب چھپانے کی بات کرتا ہے, عیب بتانے کو ناپسند کرتا ہے. کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے, حضور فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے عیب کو جانتے ہوئے چھپائے گا, دنیا میں اس کا ایک عیب چھپائے گا, اللہ قیامت میں اس کے 70 عیبوں پر پردہ رکھ دے گا. یہ دین ہمیں بتا رہا ہے, یہی دین ہمیں بتا رہا ہے جو دین ہمیں ولید بن مغیرہ کے بھی عیب کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ امت کو ایک رخ دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ نہیں بتایا جاتا. فتح مکہ کے موقع پر یہ تو بتایا جاتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, جنہوں نے حضور کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی ندامت نہیں, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. لیکن دوسرا رخ یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ابن خطل, اس کے بارے میں اطلاع حضور کو دی جاتی ہے کہ وہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے. اللہ اور قرآن بھی کہتا ہے جو مکہ میں آ جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے, لیکن کائنات میں سب سے بڑی امن کی جگہ ہے تو وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو حضور کے دامن میں چھپ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت ہر برائی سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے. ابن خطل کا جرم یہ تھا کہ اس نے حضور کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی, تو حضور نے فرمایا ابن خطل چاہے غلاف کعبہ میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو, اسے نکالا جائے اور اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے. یہ پیغام ہے. 10 عیب قرآن میں سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کر بیان فرمائے, اور فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. پتہ نہیں چلتا کس کے دل میں کیا ہے, لیکن علامات بہت کچھ بتا دیتی ہیں. اللہ نے علامات رکھی ہیں. نفاق دل میں ہوتا ہے, لیکن جب نام رسالت آئے, حضور کا ذکر آئے اور چہرہ خوش ہونے کے بجائے بگڑ جائے تو پھر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب صلاۃ و سلام کی باری آئے, بندہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائے کہ یہ تو بدعت ہے, نعوذ باللہ حضور پر درود و سلام پڑھنا بدعت ہو جائے تو پھر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ علامات بہت کچھ بتا دیتی ہیں کہ انسان کے دل میں محبت پائی جاتی ہے یا بغض پایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, پیروی نہ کرو. ہر عیب بیان کیے جا رہے ہیں ولید بن مغیرہ کے, ہر اس کثرت سے حلف کھانے والے مہین ذلیل شخص کی فرما برداری نہ کرو. حماز, بہت زیادہ تانے دینے والا. مشائم بنمیم, چغل خوری کرتے ہوئے ادھر کی ادھر ہانکنے والا, لوگوں میں لڑائیاں کروانے والا. مناع للخیر, بہت زیادہ بھلائی سے روکنے والا. معتدن, حد سے بڑھنے والا. اثیم, گنہگار. یہ عیب اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے. عتلم بعد ذالک زنیم, بد اخلاق ہے, بد مزاج ہے. بعد ذالک زنیم, اور اس سے بڑھ کر عیب یہ ہے کہ وہ اصل یعنی اس کا اصل سے تعلق نہیں ہے. وہ جس کے بارے میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے, حقیقت میں وہ اس کا بیٹا نہیں ہے, وہ ولد الزنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عیب چھپائے جاتے ہیں, لیکن قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے. آج امت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نرم بات کرنی چاہیے, نرم بات ہونی چاہیے, لیکن اس وقت نرم بات ہونی چاہیے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہو. جب اپنی ذات کی بات ہو تو نرم بات ہونی چاہیے, لیکن جب بات دربار رسالت کی آ جائے, حضور کی شان کی آ جائے, تو پھر انسان اپنے ایمان کو دیکھتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میری بات سے فلاں ناراض ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, بلکہ وہ کہتا ہے ناراض ہوتا رہے تو ہوتا رہے, لیکن اگر حضور راضی ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. میرے پیارے بھائیوں, آج لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا, 61 دن تقریباً ہو چکے. ہمارا گھروں میں رہنا دشوار ہو رہا ہے. حالانکہ گھروں میں ہم سانس لے رہے ہیں,
کھانے کے لیے چیزیں بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی سامنے بیٹھے ہیں، گھر والے بھی ہیں، بندہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ساری بظاہر چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک لاک ڈاؤن کا تصور ہمیں گھروں میں بھی جینے نہیں دے رہا، ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سوچئے ایک وقت وہ ہوگا جب قبر میں تنہا ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، گھر میں تو سب موجود ہیں، وہاں اکیلے خود رہنا ہے، اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ تنہا قبر ہوگی، اندھیری قبر ہوگی، وہاں آئیں گے تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، وہاں دیدار ہوگا تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کے ایمان مضبوط تھے، اس لیے کہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی حضور کی بات آتی تھی تو حضور کی بات اگر اپنوں میں آتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور غیروں میں آتی تھی تو پھر اس شان سے حضور کا ذکر کیا جاتا تھا کہ کسی کو حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ ولید بن مغیرہ بندہ خود جانتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، کیا عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا 9 عیب اس کے اندر پائے جاتے تھے جو قرآن نے بیان کیے، 10واں عیب وہ خود نہیں جان سکتا تھا۔ اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا میں کہتا ہوں مجھے سچ سچ بتا، اگر سچ نہیں بتائے گی تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، میرا باپ کون ہے؟ اس نے چھپا ہوا پردہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واضح کر دیا۔ ماں نے نہیں بتایا تھا، لیکن جب قرآن نے بتا دیا ماں بھی بتانے پر مجبور ہو گئی۔ کہنے لگی تیرا باپ میں یہ اہلیت نہ تھی، تیرے باپ کے پاس بہت سارا مال تھا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی اس مال پر قبضہ نہ کر لے تو میں نے بدکاری کی اور جس سے تو جنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ کیا پتا چلا؟ جو گستاخ ہوتا ہے اللہ اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے، اور جو حضور کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے، اور رب العالمین اسے عروج و بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے، یہی پیغام ہے۔ شب قدر ممکنہ شب قدر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہو۔ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں کا صدقہ، وہ ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا صدقہ جنہوں نے ہر موقع پر اپنے رشتہ داروں سے وفا کرنے سے بڑھ کر محبوب سے وفا کی، اللہ رب العزت ان عظیم صحابہ کے صدقے آج کی رات ہمیں بھی ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذی حکومی۔ آئیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، عہد کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جب بھی حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے گی تو ہم ہر میدان میں خود کو پیش کریں گے اور آگے آ کر حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گے۔ آنکھوں کو بند کیجئے، حضور کے دربار کا تصور کیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر پڑھیے لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں،
آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں ان کی دل کے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا ہیں ان کی مہک نے دل کے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے۔ ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے۔ یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول، عم الرسول وأكرم الكرماء